بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 101 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون۔ لا فیہا، نہ اس شراب میں، غول کوئی نشہ ہوگا، ولا هم اور نہ وہ، عنها اس سے، ينزفون مدہوش ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، وعندهم اور ان کے پاس، قاصرات الطرف روکنے والی نگاہوں کو، یعنی ان کے پاس روکنے والی نگاہوں کو، عین بڑی آنکھوں والی، کأنہن گویا کہ وہ، بیض انڈے ہیں، مکنون چھپا کر رکھے ہوئے، فاقبل بس متوجہ ہوا، بعضهم ان کا، بعض علی بعض دوسری کی طرف، یتساءلون پوچھ رہے ہیں وہ، قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، کان لی قرین تھا میرا ایک ساتھی، ایک دوست، یقول کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا بے شک تو ماننے والوں میں سے ہے، اِذَا مِتْنَا کہ جب ہم، اِذَا مِتْنَا کہ جب مریں گے ہم، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہوں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ بے شک ہم بدلے دیے ہوئے ہیں۔ اِنَّا لَمَدِينُونَ قال کہا اس نے، حل انتم کیا تم، مطلعون جھانکنے والے ہو، فطلع بس جھانکا اس نے، فرآ بس دیکھا اس کو، فی سوء الجحیم جہنم کے درمیان میں، قال کہا اس نے، تاللہ اللہ کی قسم، ان بے شک شان یہ ہے کہ تقریب تھا کہ تو لتردین ضرور گڑے میں ڈالتا مجھے، یعنی گڑھے میں مجھے بھی ڈال دیتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، نعمت ربی میرا رب کا فضل، میری رب کی نعمت، لکنت تو ضرور ہوتا میں، لمحضرون پکڑے ہوئے ہوں میں سے، جن کو تمہارے ساتھ یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے تو انہی میں سے میں بھی ہوتا۔ افما نحن کیا بس نہیں ہم، بمیتن مرنے والے، الا موتتنا علاوہ ہماری موت، پہلی موت کے، وما نحن اور نہیں ہم، بمعذبین عذاب دیے ہوئے ہیں، ان ہذا بے شک یہ، لہو الفوز البتہ کامیابی ہے، العظیم بڑی، لمثل ہذا اس جیسے کے لیے، فلیعمل العاملون بس چاہیے کہ کام کرے کام کرنے والے۔ غول، غول شراب سے پیدا ہونے والا سرور، نشہ وغیرہ کو غول کہتے ہیں، اور اسی سے یعنی غالہ الخمر کہ شراب نے اس کو مدہوش کر دیا، اس کو بے ہوش بنا دیا۔ ینزفون نزف عقلہ یعنی نزف ینزف بمعنی یہ ہے کہ یعنی مجہول، نشہ وغیرہ سے عقل ذہن ہونا، عقل کا یعنی خواص باختہ ہو جانا، ہوش نہ رہنا، نزف الشیء یعنی ختم ہو جانا، کسی چیز کو ختم کرنا۔ مدین، مدین اسم مفعول ہے، یہ اسم مفعول ہے، بدلہ دیے ہوئے، دانا یدین دینا بدلہ دینا۔
کس معنی میں ہے؟ یعنی بدلہ دینا. ان کتا، ان یہ کیا ہے؟ مخفف عن المثقل ہے. اور جی، تو یہ مخفف من ثقل ہے. اور ضمیر شان اس میں، ضمیر شان جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ اس میں محذوف ہے، وہ محذوف ہے. ساتھ یہ لفظ توریدینا، توریدی، توریدین مضارع واحد مذکر حاضر ہے. اور اس میں نون کیا ہے؟ وقایہ ہے. اور یا ضمیر متکلم معذوف ہے. اور نون کو کا کسرہ اس کی علامت ہے. ارداء بمانا ہلاک ہونا، وہ اس کی علامات کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یا ضمیر متکلم معذوف اور نون کا کسرہ اس کے اوپر علامات ہے. اور اس کا معنی ارداء، اس کا مصدر بمانا ہلاک ہو جانا، ہلاک کرنا، گڑے وغیرہ میں ڈالنا. افما نحن بمیتین، افما تو حمزہ استفہامی تقریری ہے. اور فا، افما فا میں جو فا ہے یہ عاطفہ ہے. اور معطوف علیہ کیا ہے؟ معذوف ہے. اور ما اس میں نافیہ ہے. اور آگے جو الا آ رہا ہے، الا موتتنا الاولی، یہ جو الا ہے یہ کیا ہے؟ الا اثبات کے لیے آ رہا ہے، نفی اثبات سے حصر پیدا ہو رہا ہے. اور موتتنا یہ کیا ہے؟ آگے مصدر ہے. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. دیکھو کہ مخلصین بندوں کے لیے جنت میں کیا کیا باغات ہوں گے، ان کے لیے کیا کیا عیش اور عشرت کی چیزیں ہوگی، اور ان کن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوگا. تو انہی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. لا فیہا غول، اس میں یعنی درد سر، یہ کیا ہے؟ شراب جنت فطور عقل سے خالی ہوں گے. یعنی لا فیہا غول، اس میں درد سر، یعنی نہ اس میں درد سر ہوگا، یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس سے عقل میں فطور نہ آئے گا. غول کا لفظ ہلاک کرنے والا اور بگاڑ کرنے کے معنی میں آتا ہے. وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، نہ اس سے ان کو نشہ چڑھے گا. یہ کیا ہے؟ نزف الشارب سے لیا گیا ہے کہ جب اس کی عقل چلی جائے، نشے والے کو نزیف اور منزوف یعنی مسلوب العقل کہا جاتا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ وہ ان کو نہ کوئی نشہ ہوگا اس کے پینے سے، اور ان کو اس کے پینے سے لذت آئے گی، اور وہ اس کی وجہ سے اس کے عقل یعنی فطور اور خواص باختہ وہ نہیں ہوں گے اس شراب کی پینے کی وجہ سے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس نیچے نگاہ والی ہوگی، یعنی ان کی نگاہیں اپنے خاوندوں پر اکتفا کرنے والی ہوگی، غیر کی طرف نگاہ نہ اٹھائے گی. عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، یہ عینا، عینا ان کی جمع ہے، یعنی وسیع آنکھوں والی. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے. یہاں مکنون بمانا محفوظ ہے. ان کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ چٹان میں چھپا ہوا. اور اہل عرب عورتوں کو اسی سے تشبیہ دیتے تھے، اور عورتوں کو بیضات الخدور کہتے تھے. اب اہل جہنم سے اہل جنت کی گفتگو ہوگی. قال یعنی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے. یعنی بات سے مراد یہاں اہل جنت ہے. اور اس کا عطف یطاف فاقبل بعضهم، اس کا عطف یطاف علیہم کے اوپر ہے. یہ جو یہاں پر ہے یطاف علیہم، اس کے اوپر اس کا عطف ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ شراب پئیں گے اور پینے والوں کی عادت کے مطابق باہمی گفتگو کریں گے. جیسے کہ شاعر وغیرہ کہتے ہیں وَمَا بَقِيَتْ مِنَ اللَّذَّاتِ إِلَّا أَحَادِيثُ الْكَرَامِ عَلَى الْمُدَامِ، صرف یہی لذت باقی رہے گی کہ محفل شراب میں شرفاء سے بات چلتی ہے. اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر دنیا میں ان کے حقوق اور ان کے حق یا خلاف جو باتیں پیش آئی ان کا تذکرہ کریں گے. مگر یہاں ماضی کی صیغے سے ذکر کیا، جیسے کہ قرآن یعنی قرآنی اخبار قرآن کا یعنی اخباری انداز ہے، اسی کے انداز سے یہاں پر ماضی کی صیغے ذکر کی ہے. بہرحال قال قائل منهم ان كان لي قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ملاقاتی تھا، میرا ایک دوست تھا. یقول ائنک، وہ کہا کرتا تھا لمن المصدقین، تصدیق کرنے والوں میں سے، یعنی قیامت کے دن کی. وہ کیا کہتا تھا قیامت کے دن کے بارے میں؟ یعنی وہ یہ کہتا تھا
اذا متنا وکننا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا لمدین، ہم جزا دیے جائیں گے۔ مدین کا معنی بدلہ دیے جائیں گے، یہ لفظ دین سے بنا ہے، وہ جزا کو کہتے ہیں۔ قال، تو وہ کہے گا، وہ کہنے والا، هل انتم مطلعون، کیا تم جان کر دیکھنا چاہتے ہو آگ کی جانب، تاکہ میں تمہیں تمہارا وہ ساتھی اور ملاقاتی دکھاؤں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک روشن دان ہے جس سے اہل جنت اہل نار کو دیکھیں گے، یا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرمائیں گے، کیا تم آگ کو، یعنی تم آگ کو جاننا چاہتے ہو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا مکان اہل نار سے کتنا دور ہے۔ فطلع، فطلع فرآه في سواء الجحیم، فطلع بس وہ شخص جانکے گا، وہ مسلمان، فرآ بس وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے ملاقاتی اور ساتھی کو، فی سواء الجحیم جہنم کے وسط میں، درمیان جہنم میں۔ قال، تو کہے گا، تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے کا تھا۔ یہاں پر ان مخفف من المثقل ہے، یہ کادا پر داخل ہے، جیسا کہ کانا پر داخل ہوتا ہے، لام کا جواب میں آنا، یہ ان نافیہ اور اس میں فرق ڈالنے والا ہے۔ الاردا، ہلاک کرنا، یعنی ولولا نعمت ربی، اگر میری رب کی فضل اور اس کی نعمت نہ ہوتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عصمت اور توفیق الہی، جس کے بنا پر اسلام کے رسی کو تامے رکھا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی پکڑے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا، ان لوگوں میں سے ہوتا جن کو عذاب پر حاضر کیا جائے گا، جیسے کہ تجھے اور تجھ جیسے اور لوگوں کو حاضر کیا گیا ہے۔ تو جنتی کا حال، افما نحن بمیت الا موتتنا الاولى، الا موتتنا الاولى، کیا ہم سوائے پہلی مرتبہ مرنے کے اب نہیں مریں گے؟ وما نحن بمعذبین، اور نہ ہم کو عذاب ہوگا۔ تو فا عاطفہ ہے اور عاطفہ محذوف پر ہے، تقدیری کلام یہ ہے، انحن مخلدون منعمون فما نحن بمیتین ولا معذبین، کیا ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، ہم نہیں مریں گے اور نہ عذاب دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کا حال ہے کہ وہ یہ کہ پہلی موت صرف ان پر آئے گی، مگر کفار کے حالات اس سے مختلف ہوگی، اس لیے کہ وہ تو ہر گھڑی میں موت کی تمنا ہوں گے اور ہر وقت وہ موت کو مانگتے رہیں گے، لیکن ان کو موت نہیں ملے گا۔ موتنا، چونکہ یہ مصدر کی وجہ سے منصوب ہے اور استثناء متصل ہے، تقدیری کلام یہ ہے، لا نموت الا مرتن، یا مستثنیٰ منقطع ہے، تقدیری کلام اس طرح ہے، لیکن الموتۃ الاولی قد کان فی الدنیا، لیکن پہلی موت دنیا میں تھی۔ پھر اپنے اس ساتھی کو خبردار کرنے کے لیے کہے گا، ان ھذا، بے شک یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہم ہے، لفوز العظیم، البتہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائے گا، یعنی ارشاد ہوگا، لمثل ھذا فلیعمل عامل، ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کامرانی ملے ہے، تو اس کو اس شخص کی طرف عمل کرنا چاہیے جو یہ روشن دان سے، یا یہ جو جہنم والے سے باتیں کر، جو اس کا ساتھی ہے جنت میں بیٹھا ہوا ہے، تو کامیابی کرنے والوں کے لیے اور کامرانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کو بھی یہ عمل کرنے چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔